बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुर्म में इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात का तसलसल पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। वैसे तो गुज़िश्ता कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। जब सड़क बंद थी तो इसी वजह से कॉन्वॉय की ज़रूरत पेश आई कि वहाँ पे हालात ख़राब थे। जुमेरात को जो दिलखराश वाक़या हुआ उसमें जो ऑफ़िशियली तस्दीक की गई है कि 47 अफ़राद उसमें शहीद हुए। और जो फिर जनाज़ों के बाद फ़सादात का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों फ़रीक़ैन ने एक दूसरे पर भारी हथियारों से हमला किया। बगन बाज़ार को नज़र आतिश कर दिया गया। बड़े दिलखराश मनाज़िर हैं, बहुत सारे मनाज़िर आपको दिखाए भी नहीं जा सकते। 51 अफ़राद के बारे में बताया गया है कि ये बाद में ये जो फायरिंग का कॉन्वॉय के ऊपर हमला था, इसके बाद जो झड़पें हुई हैं, जो फ़सादात हुए हैं फ़िरका वाराना, इसमें 51 अफ़राद जो हैं ये शहीद हुए हैं, जान से गए हैं। कोई 37-38 लोगों के हवाले से मीडिया में चीज़ चल रही है कि जी इतनी हलाकतें हुई हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पे इतलात तक रसाई बड़ी मुश्किल है, इंटरनेट की सहूलत महदूद है या नहीं है, ना होने के बराबर है। टेलीफोनिक राब्ता जो है ये बहुत मुश्किल है और लोग अपने ज़ख्मियों को हस्पताल तक ले जाने में भी जो है वो मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। क्योंकि जब आप गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल होते हैं तो फिर रास्ते में ख़तरात होते हैं। ये ऐसी सूरत हाल है। ऐसे में फिर ज़ख्मियों की तादाद का तयन करना, मरने वालों की तादाद का तयन करना इंतज़ामिया के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारा हमारा जो दारोमदार होता है वो इंतज़ामिया के ऊपर होता है, क्योंकि एक ऑफ़िशियल तस्दीक जो होती है वो या तो पुलिस की तरफ से आती है या इंतज़ामिया की तरफ से आती है। बाकी सोशल मीडिया पर तरह तरह के अदाद शुमार जो हैं ये चल रहे होते हैं, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि वहाँ पुलिस या इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हुकूमती रेट नहीं है। अब एक सरकारी वफ़द गया है जिसमें वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं, मुशीर इत्तलाआत हैं, ये और चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG पुलिस जो हैं ये पहुँचे हैं पारा चिनार। हेलीकॉप्टर में गए हैं। एक ख़बर ये भी आई कि हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई है, लेकिन बैरिस्टर सैफ़ ने इस वाक़े की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है किसी ने फायरिंग की हो, लेकिन हेलीकॉप्टर हमारा महफूज रहा, हम महफूज हैं, हमने बहिफाजत लैंडिंग की है। पारा चिनार में पहले पेशावर से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, यहाँ से बैरिस्टर सैफ़, चीफ़ सेक्रेटरी और IG पहले कोहाट पहुँचे। कोहाट से उन्होंने वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम को, कमिश्नर कोहाट डिवीज़न को और RPO कोहाट को साथ लिया, फिर वो पहुँचे पारा चिनार। अहले तशी के साथ इस सरकारी वफ़द की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से बहुत उम्मीदें बांधी हैं बैरिस्टर सैफ़ ने, और उन्होंने कहा है कि हमें यकीन दहानी कराई गई है कि एक फ़रीक़ की तरफ से ये कहा गया है कि जी हम मज़ीद कोई इंतकाम का सिलसिला नहीं होगा, फायरिंग का सिलसिला नहीं होगा, सीज़ फायर की तरफ हम जाएंगे, पहले आप अहले सुन्नत के लोगों के साथ भी बात कर लें। बारिश हो गई थी और हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, मौसम की ख़राबी की वजह से अंधेरा भी छा गया था। बैरिस्टर सैफ़ का ये कहना है कि हमारी सिर्फ़ अहले तशी के लोगों से मुलाकात हुई है और अहले सुन्नत के लोगों के साथ इतवार को सद्दा के मकाम पर मुज़ाकरात होंगे। ये वफ़द जो है ये कैंटोनमेंट एरिया में जो एक गवर्नर एनेक्सी है पारा चिनार में, इधर मुकीम है। और मैंने ये भी पूछा कि इलाका सेफ़ है, आप महफूज हैं? तो ज़ाहिर है कि उन्होंने बताया कि कड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी यहाँ पे होती है। कल अहले सुन्नत के लोगों के साथ ये सरकारी वफ़द मिलेगा। दूसरी तरफ जो प्रेस रिलीज़ या बयान जारी किया गया है वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि सरकारी वफ़द ने दोनों फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात किए हैं और ये उम्मीद पैदा हो गई है कि सीज़ फायर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, जो सूरत हाल है ये नहीं लगता कि सरकारी वफ़द की 1-2 मुलाकातों से ये मामला इतना जल्दी हल हो जाएगा। और अगर ये इतना जल्दी हल होने वाला मामला होता तो फिर ज़ाहिर है कि इससे पहले भी इस तरह की सरकारी सतह पे कोशिशें की गई कमिश्नर कोहाट डिवीज़न की सरबराही में, और ये उलमाए कराम ने भी, मकामी अमायदीन ने भी, दोनों फ़रीक़ैन के जो नुमाइंदगान हैं ये भी एक साथ बैठे, इन्होंने बात भी की। लेकिन असल में मसला ये है कि एक वाक़या होता है, फिर उसके रद्द-ए-अमल में दूसरा वाक़या हो जाता है, फिर उस रद्द-ए-अमल के रद्द-ए-अमल में तीसरा वाक़या हो जाता है, फिर इंतकाम लिया जाता है। अब जो
سلسلہ ہوا فائرنگ کا کانوائے کے اوپر، اس میں معصوم لوگ مارے گئے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا فرقہ وارانہ جو کشیدگی ہے شاید اس کے ساتھ براہ راست کوئی واسطہ نہیں تھا۔ خواتین کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا۔ اب پھر رد عمل میں بگن بازار کو نظر آتش کر دیا گیا، 250 سے 300 یا اس سے بھی زیادہ دکانات کو اور کچھ مکانات کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ جو دکاندار تھے یا جو جن لوگوں کو مارا گیا یا جن لوگوں کی لاشوں کو نظر آتش کیا گیا، کیا یہ لوگ براہ راست اس فائرنگ کے واقعے میں ملوث تھے جو کانوائی کے اوپر فائرنگ کا واقعہ ہوا؟ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ اس میں پھر بے گناہ لوگ مر جاتے ہیں صرف اس نام کے اوپر کہ جی فلاں کا تعلق جو ہے وہ فلاں مسلک کے ساتھ ہے۔ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے دونوں فریقین کے نوجوانوں کے اوپر کہ ایک تو جذباتیت سے باہر نکلیں، بہت خون بہہ چکا، کرم کا علاقہ جو ہے اس کو پرامن کسی حکومت نے نہیں بنانا، کسی فوج نے جا کے نہیں بنانا، کسی پولیس نے کسی ایف سی نے جا کے نہیں بنانا۔ یہ کرم کا علاقہ جو ہے یہ دونوں فریقین یہاں پہ صدیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور مجھے آج بتایا گیا کہ ایسے بھی علاقے ہیں کہ یہاں پہ مکس آبادی ہے، دونوں مسلکوں کے لوگ مکس رہتے ہیں۔ یعنی ایک بچہ ہے، اس کا جو والد ہے وہ سنی ہے اور اس کی جو والدہ ہے وہ شیعہ ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کا والد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی جو والدہ ہے وہ دوسری مسلک کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ مکس آبادی جو ہے یہاں پر بھی کافی صورتحال جو ہے عجیب سی صورتحال ہے۔ یہ لوگوں نے خود یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ اب اپنے جو بندوق بردار جو جذباتی لوگ ہیں، جو انتقام کے جذبے میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے دماغ میں جن کے دلوں میں اتنا شدید غصہ ہے، اتنا شدید نفرت ہے ایک دوسرے کے خلاف، کہ آپ دیکھیں کہ لاشوں کو نظر آتش کرنا، پھر ویڈیو بنانا، دل خراش قسم کی ویڈیو بنانا جس میں ہر طرف آگ ہی آگ نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ظالمانہ قسم کی کمنٹری کرنا۔ شاید ایسے جو ظالم لوگ ہیں جس بھی طرف سے ہیں، جس بھی فریق سے ان کا تعلق ہے، ان میں اور اسرائیلی فوج میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی فوج نے بمباری کی، اتنے بچوں کو مار دیا، اتنے خواتین کو مار دیا، انہوں نے صحافیوں کو معاف نہیں کیا، انہوں نے ہسپتال کو معاف نہیں کیا، انہوں نے امدادی جو رضاکار ہیں ان کو معاف نہیں کیا، جو پناہ گزین کے کیمپس ہیں ان پر انہوں نے بمباری کی، تو ان کا بھی تو کوئی شاید کوئی نظریہ ہوگا، ان کی بھی کوئی سوچ ہوگی جب وہ معصوم فلسطینی عوام کو اتنا بے دردی سے مار رہے ہوں گے۔ ان کے ذہن میں بھی اسی قسم کی نفرت ہوگی، ان کے ذہن میں اسی قسم کا غصہ ہوگا۔ اور پھر جب آپ ایک دوسرے کو مارتے ہیں کرم کے اندر، تو ظاہر ہے کہ پھر کسی بھی جانب کا ظالم ہو اس میں اور پھر اسرائیلی ظالم فوج میں تو کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو یہ نوجوانوں نے خود مل بیٹھ کر سوچنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کر سوچنا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، صورتحال جو ہے وہ کافی سنگین ہے۔ اغوا کی کچھ خبریں آئی ہیں، خواتین کو اغوا کیا گیا ہے، بچوں کو یرغمال بنایا گیا ہے، اور جڑپوں میں 51 افراد جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ ایک مسلک کے لوگوں کے پاس دوسری مسلک کے لوگوں کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، اور زندہ لوگ بھی یرغمال ہیں۔ یہ جو پہلا دور ہوا ہے سرکاری وفد جو گیا ہے، اس میں اس نقطے کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ یرغمال ہیں ان کی بازیابی ہو، جن لوگوں کی میتیں ابھی تک واپس نہیں کی گئی دوسرے فریق کو، وہ میتیں یا وہ لاشیں جو ہیں یہ واپس کی جائیں، اور سیز فائر کی طرف بڑھا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب یہ مذاکرات ہوں گے دونوں فریقین کے ساتھ، تو پھر اس میں علماء کرام کو بھی اور مقامی عمائدین کو بھی، اور ہو سکتا ہے کہ کرم سے باہر بھی مختلف قسم کے جو ماہرین ہیں یا جو مختلف نظریات یا عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، جو بیچ میں صلح صفائی کر سکیں، امن لا سکیں، وہ بھی کردار ادا کریں۔ لیکن معاملہ ہے بڑا ظاہر ہے کہ پیچیدہ۔ دوسری خبر ایک بنوں کے حوالے سے ہے۔ جرگہ آج ہوا جانی خیل کے مقام پر، اور کل ایک گرینڈ جرگہ بلایا گیا ہے۔ منڈے کو پیر والے دن یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہڑتال ہوگی، کاروباری مراکز جانی خیل میں بند رہیں گے، تمام سرکاری اور نجی جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی بند رہیں گے۔ جانی خیل کے لوگوں کو خدشات ہیں۔ مالی خیل جانی خیل میں جو ایک واقعہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، 12 سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہو گئے تھے،
اور اس کے بعد پھر باری جو سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی فورسز کی جو نفری ہے وہ اس علاقے میں دیکھی گئی ہے کہ یہ اس علاقے میں جا رہے ہیں۔ بھاری توپ خانہ ان کے پاس، ٹینک وغیرہ بھی ہیں، اور ان لوگوں کو، بنوں کے لوگوں کو، جانی خیل کے لوگوں کو خدشات ہیں، اور یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ارادے کیا ہیں، سیکیورٹی فورسز کے کیا ارادے ہیں، ہمیں بتایا جائے۔ باجوڑ میں 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ ایک دھماکے میں ایک مقامی جو ملک ہیں، ملک اصغر خان، ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ شہید ہوئے ہیں۔ علاقہ ایراب میں یہ دھماکہ ہوا ہے، اور دوسرا دھماکہ تھانہ لوئی ماموند کی حدود میں ہوا ہے، علاقہ مینا خوڑ میں، جس میں پولیس ایک سپاہی احسان اللہ جو ہے یہ جہاں بحق ہوا ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کرم کے حوالے سے، تو یہاں پر ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی خبر آئی، لیکن اس کی تردید کی بیرسٹر سیف نے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اگلی خبر ایک ہے کابل سے۔ چین کے خصوصی نمائندے جنہوں نے اسلام آباد میں سیکرٹری خارجہ سے ملاقات کی تھی، اور یہ ملاقات، فوکس اس ملاقات میں افغانستان تھا، اور اس پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ آج چین کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان نے کابل میں افغان وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ یہ انتہائی اہم ملاقات ہے، اور بظاہر تو کاروباری معاملات پہ بات ہوئی ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا بھی ہے، اور اصل مسئلہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین وہ ایک واحد ہمارا قریبی ملک ہو سکتا ہے، پڑوسی ملک ہو سکتا ہے کہ جو اس معاملے میں کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ چین کے مفادات کو براہ راست نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کہتا ہے کہ جی یہ سارے تانے بانے افغانستان میں ملتے ہیں، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے مسلسل چوتھی مرتبہ طالبان کی درخواست کو مسترد کیا ہے۔ درخواست کیا ہے؟ درخواست یہ ہے کہ اشرف غنی کے دور میں جو افغانستان کا نمائندہ اقوام متحدہ میں مقرر کیا گیا تھا، آج وہی نمائندہ بدستور بیٹھا ہوا ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ اب افغانستان میں ہماری حکومت ہے، تو اب امارت اسلامی افغانستان کا نمائندہ اقوام متحدہ میں ہونا چاہیے، لیکن یہ مسلسل چوتھی مرتبہ ہے کہ اقوام متحدہ نے یہ درخواست مسترد کی ہے۔ قطر میں طالبان کے جو سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں سہیل شاہین، انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ افغانستان کے عوام کے ساتھ خیانت ہے، اور اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ جو بھی اس قسم کی اپڈیٹس ہوتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور ان معاملات میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک پیج سبسکرائب اور فالو کیجیے، اور مجھے مسلسل اپنی رائے سے نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔